आखिरी एपिसोड में हमने देखा कि वो लोग रावलपिंडी शिफ्ट हो जाते हैं। अब आगे उनके पास बहुत ज़्यादा रकम नहीं रही थी। उम्मीद के पास उसके सिवा कोई और चारा नहीं बचा था कि वो अपनी तालीम छोड़ दे और कोई जॉब करके अपनी फैमिली सपोर्ट करने की कोशिश करे। उसने यही किया था। कुछ अरसा रावलपिंडी में मुख्तलिफ जॉब्स करती रही। फिर वो बेहतर मौके की तलाश में लाहौर आ गई। इंटर तक तालीम उसे कोई भी अच्छी जॉब नहीं दिला सकती थी। ये बात उसे अच्छी तरह मालूम थी। इसलिए उसने प्राइवेट तौर पर बीए की तैयारी शुरू कर दी थी। इस ज़माने में उसने बथेरे काम किए थे। उसका दिन सुबह 5 बजे से शुरू होता और रात 11 बजे ख़त्म होता था। 8 बजे तक वो खुद पढ़ती थी, फिर तैयार होकर ऑफिस चली जाती थी, जहां वो एक रिसेप्शनिस्ट के तौर पर 3 बजे तक काम करती थी। 3 बजे वहां से फारिग होकर वो ट्यूशन पढ़ाने चली जाती। रात 8 बजे तक वो मुख्तलिफ़ जगहों पर ट्यूशन पढ़ाती और फिर हॉस्टल आ जाती, जहां आने के बाद वो एक बार फिर अपनी किताबों में गुम हो जाती थी। इतने बहुत से काम करने के बाद वो इस काबिल हो पाती थी कि हर महीने अपने घर वालों को कुछ माकूल रकम भिजवा सके, जिन्हें उसकी बहुत ज़रूरत थी। 24 घंटे एक मशीन की तरह काम करने के बावजूद वो नाखुश नहीं होती थी। वो हर वक्त पुरसुकून और मुतमईन रहती थी। ये सब कुछ सिर्फ चंद साल के लिए है, फिर जहाँ से आ जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तब तक अपनी जिम्मेदारियों से भी फारिग हो चुकी होंगी और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। वो हर हफ्ता जहाज़ेब की तरफ से मिलने वाले ख़तों को पढ़कर ये सोचती थी। उसकी रूममेट अकीला भी जहाज़ेब के बारे में जानती थी। तुम बहुत लकी हो उम्मीद, तुम्हारा मंगेतर अच्छा है। मुझे हैरानी है कि बाहर जाकर भी वो तुम्हें याद रखे हुए है, इस तरह लेटर्स और कार्ड्स भेजता है। अकीला उसकी बाकायदगी से आने वाले ख़तों और कार्ड्स को देखकर कहती। वो मुस्कुराकर उसकी बातें सुनती रहती और उसे खुद पर रश्क आता। हॉस्टल में उसके साथ वाले कमरे में भी उसके मंगेतर को डिस्कस किया जाता था। वहाँ भी उसे रश्क किया जाता था। सारे दिन की मसरूफियात के बाद उसके पास सुकून के लिए वाहिद चीज़ उसके ख़त और कार्ड्स होते थे। वो कुछ देर उनके साथ मसरूफ़ रहती और फिर हैरत अंगेज़ तौर पर पुरसुकून हो जाती। महीने में 1-2 बार वो रावलपिंडी जाती। अपने वीकेंड्स वो वहीं गुजारती थी और मुतमईन होकर वापस आ जाती। जहाज़ेब के वालिद उसे बहुत दफ़ा कह चुके थे कि वो कोई काम ना करे। वो उसके घर के अखराजात बर्दाश्त कर सकती है, मगर वो ऐसा नहीं चाहती थी। वो अपनी फैमिली के लिए सब कुछ खुद ही करना पसंद करती थी। वो ये नहीं चाहती थी कि जिस घर में उसे कल को बहू बनकर जाना है, उसके घर वाले पहले ही उनके एहसानों के तले दब जाएं। ठीक है, मेहनत करनी पड़ रही है, ज़िंदगी कदरे मुश्किल है, आसाइशें भी नहीं रहीं, मगर इज़्ज़त व नफ्स तो है ना। मुझे जहाज़ेब की फ़ैमिली के सामने ना तो नज़रें झुकानी पड़ती हैं और ना हाथ फैलाने पड़ते हैं। वो सोचती और मुतमईन हो जाती। बीए करने के बाद उसने कुछ कंप्यूटर कोर्स करे और एक फार्म में कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर काम करने लगी। उसके दोनों भाई अभी ग्रेजुएशन में थे। जहाज़ेब उन्हें बाहर से तसल्ली दिया करता था कि उनकी ग्रेजुएशन करते ही वो उन्हें भी बाहर बुला लेगा। वो सोचती कि ये शख्स मेरे लिए क्या क्या करेगा और मैं उसका एहसान किस तरह उतारूंगी। वो उसे ख़त में यही लिख देती। उसका जवाब आता, मैं एहसान नहीं करता, मोहब्बत करता हूँ। वो उसका जवाब पढ़कर सोचती, ज़िंदगी कोई अंधा कानून नहीं है, उसमें बहुत रोशनी है, जगमगाहट है, बस ज़रा दूर है। जहाज़ेब अपनी तालीम मुकम्मल करके अब पाकिस्तान वापस आ गया था। पाकिस्तान आने के चंद दिन बाद वो हॉस्टल उससे मिलने आया। वो पहले से ज़्यादा शानदार हो गया था। उम्मीद, हमें किसी रेस्टोरेंट में चलना चाहिए, यहाँ बैठकर तो हम बातें नहीं कर सकते। वो रावलपिंडी से अपनी कार साथ लाया था और अब उसे इसरार करते हुए उसके साथ चलने के लिए कह रहा था। नहीं जहाज़ेब, हमें बातें करनी है तो हम यहाँ बैठकर भी कर सकते हैं। बाहर तुम्हारे साथ जाना मुनासिब नहीं है। मैं जब से यहाँ रह रही हूँ किसी के साथ बाहर नहीं गई। तुम्हारे साथ जाऊँगी तो सबकी नज़रों में आ जाऊँगी। उम्मीद ने माजरत खां अंदाज में कहा। तो आ जाओ नज़रों में, क्या फ़र्क पड़ता है, वो बेहद लापरवाही से कह रहा था। उम्मीद ने हैरानी से उसे देखा। फ़र्क पड़ता है जहाँ से मुझे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मुझे यहीं रहना है। तुम्हें सारी उम्र तो यहाँ नहीं रहना, जितना रह चुकी हो काफ़ी है। अब मैं आ चुका हूँ और मैं शादी करना चाहता हूँ, फिर तुम्हें डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। वो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं जब तक यहाँ रहना चाहती हूँ, अच्छे तरीके से रहना चाहती हूँ।
امید نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ جہاں زیب نے تھوڑے سختانہ انداز میں کہا کہ اتنا قدامت پرست بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے امید، میرا خیال تھا کہ تم اب تھوڑی لبرل ہو چکی ہوگی، مگر تم… خیر اس بحث کو چھوڑو، فی الحال تم میرے ساتھ چلو، میں صرف تمہارے لیے راول پنڈی سے گاڑی لے کر لاہور تک آیا ہوں۔ جہاں زیب یہ ٹھیک نہیں ہے، اس وقت ویسے بھی شام ہو رہی ہے اور تمہارے ساتھ پھرنا، تمہیں سمجھنا چاہیے میری پرابلم کو۔ امید نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس میں پرابلم والی کون سی بات ہے؟ میں تمہارا منگیتر ہوں، تم بتا دینا ہاسٹل میں سب کو۔ جہاں زیب نے کہا، یہاں ہر لڑکی کسی کے ساتھ جاتے ہوئے اسے یا تو کزن بتاتی ہے یا منگیتر، اس لیے میرے یہ کہنے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ امید، یہ سب فضول بات ہے، تمہیں میری خواہش کا احترام کرتے ہوئے میرے ساتھ چلنا چاہیے۔ جہاں زیب کا موڈ یکدم بگڑنے لگا تھا۔ امید حیران ہو رہی تھی کہ جہاں زیب کبھی اس طرح ضد نہیں کیا کرتا تھا۔ راول پنڈی میں ان کی منگنی کے بعد ان کے درمیان روزانہ فون پر باتیں ہوا کرتی تھی۔ اکثر ان کے گھر آیا کرتا، لیکن اس نے اس طرح کبھی اسے باہر چلنے کے لیے کہا تھا، نہ ہی کبھی ایسی بات پر اس نے کبھی ضد ظاہر کی تھی۔ جہاں زیب کی ناراضگی بڑھ رہی تھی، امید کو اس کے رویے سے عجیب سی الجھن محسوس ہوئی۔ اس کے مسلسل اصرار کرنے کے باوجود بھی وہ اس کے ساتھ نہیں گئی۔ وہ بہت غصے میں تھا اور وہاں سے چلا گیا۔ امید پریشانی کے عالم میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ بہت پریشان لگ رہی ہو؟ عقیلہ نے اس کے چہرے کے تاثرات سے اس کی پریشانیوں کو بھاپ لیا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، وہ اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ تم جہاں زیب سے ملنے گئی تھی نا، مل لی؟ عقیلہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ ہاں مل لی۔ تم دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا ہے کیا؟ عقیلہ نے سوال کرا۔ ہاں ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ عقیلہ نے پھر سوال کرا۔ عقیلہ، وہ مجھے باہر لے جانا چاہ رہا تھا۔ تو اس میں جھگڑنے والی بات کیا ہے؟ عقیلہ نے بہت پرسکون انداز میں جواب دیا۔ تو یہ کہ میں نے انکار کر دیا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے اس طرح اس کے ساتھ باہر جانا۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ وہ تو تمہارا منگیتر ہے نا، اتنے سالوں کے بعد باہر سے آیا ہے۔ مگر یہ غلط ہے عقیلہ، وہ تقریباً چلا پڑی۔ ہاسٹل میں سب لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے، اور میرے گھر والوں کو اگر پتہ چل جاتا تو وہ کیسا محسوس کرتے؟ امید، ہاسٹل میں رہنے والوں کی پرواہ کرنے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ وہ جو چاہے انہیں سمجھنے دو، اور جہاں تک تمہارے گھر والوں کی بات ہے تو تمہارے گھر والوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ وہ تو راول پنڈی میں ہے اور تم لاہور میں۔ عقیلہ امید کو بہت سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، اس لیے تمہیں دھوکہ نہیں کرنا چاہتی۔ ان کا اعتبار توڑنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ عقیلہ نے لاپرواہی میں جواب دیا، جہاں سے بالکل صحیح ناراض ہوا ہے۔ تمہارے جیسی لڑکی کے ساتھ یہی کرنا چاہیے۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے، اور تمہیں کبھی ہاسٹل کی فکر ہوتی ہے اور کبھی گھر والوں کی۔ اپنی کیوں نہیں سوچتی تم؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ امید نے سوال کیا۔ مطلب بالکل واضح ہے، وہ تمہارا منگیتر ہے، تمہیں اس کی خواہشات کو امپورٹنس دینی چاہیے امید۔ وہ تمہیں اپنے ساتھ اگر باہر لے جانا چاہ رہا تھا تو اس میں کوئی بھی بری بات نہیں ہے۔ میں کچھ نہیں جانتی عقیلہ، میرے لیے یہ بری بات ہے۔ میرے ڈیڈی نے جہاں زیب کے ساتھ منگنی ہونے کے بعد ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ فون کرتا ہے، ٹھیک ہے اس سے بات کر لیا کرو، مگر اس کے ساتھ شادی سے پہلے کبھی باہر مت جانا۔ عقیلہ اس بات پر عجیب سے انداز میں ہنسی۔ تمہارے ڈیڈی بہت عرصہ پہلے مر چکے ہیں۔ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کے کال پر عمل کرنے کی بجائے زندہ لوگوں کی خواہشات کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ امید کو اس کی بات پر دھچکا لگا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ اس کے باپ کے بارے میں اتنی بے رحمی سے بات کرے گی۔ تم مجھے ہی دیکھ لو، میں بھی شفیق کے ساتھ باہر جاتی ہوں، حالانکہ ہم دونوں کی تو منگنی بھی نہیں ہوئی ہے۔ تمہارے نظریات کے لحاظ سے تو میں بھی ایک بری لڑکی ہوئی نا، ہے نا؟ امید اس کی بات کو سمجھ نہیں پائی کہ وہ کیا ظاہر کرنا چاہ رہی ہے۔ ایک چھوٹی سی خاموشی کے بعد امید نے کہا، وہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے، میں دوسرے کے کردار کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتی، مگر اپنے لیے مجھے یہ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ عقیلہ اب قدرے حیرانی بھرے لہجے سے اس سے پوچھ رہی تھی، تمہیں آخر اچھا کیوں نہیں لگتا؟ 9 سال سے وہ تمہارا منگیتر ہے، تمہاری اپنی مرضی سے وہاں منگنی ہوئی ہے۔ اپنے ڈیڈی کے فرمان اگر تھوڑی دیر کے لیے بھول جاؤ تو بتاؤ اس کے ساتھ باہر جانے میں تمہیں کیا حرج ہے؟ وہ تمہیں کھا تو نہیں جائے گا۔ اگر تم اسے فون کر سکتی ہو، خط لکھ سکتی ہو، ہاسٹل میں مل سکتی ہو، تو پھر اس کے ساتھ باہر جانے میں کیا حرج ہے؟ انسان میں منافقت نہیں ہونی چاہیے۔
وہ اسے پتہ نہیں کیا جتانا چاہ رہی تھی۔ کچھ کہنے کی بجائے وہ خاموشی سے اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ لان میں بہت دیر تک بے چینی کے عالم میں ٹہلتی رہی۔ پھر اچانک اس نے عقیلہ کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ تمہیں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں، بتا تو جاتی کہ لان میں بیٹھو گی۔ جہاں زیب کا کال آیا ہے میرے موبائل پر، وہ کچھ دیر بعد پھر کال کرے گا۔ امید کی بے چینی میں اب تھوڑی کمی آئی۔ اس نے کال کیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ اس کا غصہ اب کم ہو گیا ہے۔ وہ جہاں زیب کی عادت جانتی تھی۔ عقیلہ کے ساتھ وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ 15 منٹ بعد جہاں زیب کا کال آیا۔ اس کا غصہ واقعی ختم ہو چکا تھا۔ اس نے امید سے اپنے تلخ رویے کے لیے معذرت کی۔ امید نے کھلے دل سے اسے معاف کر دیا۔ اچھا اس ویکینڈ راولپنڈی آ سکتی ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ کیوں؟ امید نے کہا۔ میرے گھر والے تمہارے گھر آنا چاہ رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ آؤں گا۔ یہاں نہیں تو چلو وہاں تو ملاقات ہوگی تم سے۔ ٹھیک ہے، میں راولپنڈی آ جاؤں گی۔ اس نے بڑی خوشی سے حامی بھری۔ فون بند کرتے ہی عقیلہ نے اس سے کہا، تم بہت لکی ہو یار، تمہیں جہاں زیب جیسا شخص ملا ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ واقعی تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ امید عقیلہ کی اس بات پر بہت فخر انداز میں مسکرائی۔ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ میری بات سمجھ لیتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے کھانا لینے کے لیے کینٹین میں چلی گئی۔